نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام مسند عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل احادیث کا درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز حدیث نمبر 494 سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا وابشروا فإن أحدكم لن ينجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اصلاح کر لو، درست کر لو، تم درستگی کو اختیار کرو، وقاربو اور حق کے قریب ہو جاؤ، وابشروا اور تم خوش ہو جاؤ، فإن أحدكم یعنی اللہ کی رحمت سے تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ تم میں سے کسی بھی شخص کو ہرگز اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ اللہ کی رحمت سے تم خوش ہو جاؤ، اپنے عمل سے خوش مت ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی کامل ہے کہ اللہ کی رحمت جس کو مل جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ بے شک۔ یہ ہو قالو تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ولا انت، کیا آپ کو بھی، یعنی حضور جو ارشاد فرمائیں کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دلائیں گا، یعنی عمل کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کوئی بھی شخص۔ تو صحابہ پوچھے کہ آپ بھی؟ تو حضور فرمائے ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر سے مجھ کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ یعنی رحمت سے ڈھانپنا کہ آپ کو خود رحمت بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ یعنی مقربین کا معاملہ الگ ہے، بعض جو اللہ کے سلیکٹڈ جو بندے ہیں ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے سعادت مندی لکھ دیا، اور روئے زمین پر انبیاء کرام سب سے زیادہ سعادت مند ہیں، انبیاء میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام۔ بے شک۔ یعنی بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے جو خاص مقربین، جو مقرب بندے ہیں، محبوبین اور مخلصین جن کو اللہ تعالیٰ خالص کر لیا، ان کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ جی۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عمل تو کرنا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید لگانا، عمل پہ بھروسہ کر کے نہیں بڑھنا پڑا۔ بے شک۔ حدیث نمبر 495۔ عن قتادة عن ابی حسان ان رجلین دخلا على عائشة فحدثاها ان ابا هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة في المرأة والفرس والدار فغضبت غضبا شديدا وطارت ساعة في الأرض وساعة في السماء قالت ما قاله إنما قال كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك۔ حدیث نمبر 495۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، یہ حضرت قتادہ روایت کر رہے ہیں، وہ ابو حسان سے روایت کرتے ہیں کہ دو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، بس وہ ان کو یہ حدیث بیان کیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ بے شک اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی 3 چیزوں میں، عورت میں اور گھوڑے میں، سواری میں اور گھر میں، یعنی جیسا لوگ جو تصور رکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی الطیارہ بدشگونی یعنی کسی خاتون، یعنی کسی کی شادی ہو گئی اور اس کے شادی کے بعد، اس عورت کے گھر میں آنے کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا یا کچھ نقصان ہو گیا تو لوگ یہ بولتے ہیں بھئی اس کے قدم سے ہوا۔ اور سواری، کوئی گاڑی لے لیے، کچھ حادثہ ہو گیا یا گاڑی پہ گرتے چلے آ رہے ہیں مسلسل، تو لوگ اس سے بھی بدشگونی لیتے ہیں۔ اور کسی گھر میں چلے گئے، کسی کی موت ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنے تو بہت غضبناک ہو گیا، اور فرمائے کہ ما قالہ انما قال، یہ حضور نے فرمائی حدیث کہ بدشگونی یہ چیزوں ہے، آپ یہ فرمائیں کہ اہل جاہلیت اس سے بدشگونی لیا کرتے تھے۔
جی یعنی نحوست یا نقصانات جیسا لوگ سمجھتے نا جاہلیت میں بعض لوگ بلی اگر سامنے سے چلے جائیں راستہ کاٹ دیتے بولتے بھائی اب کام نہیں بنتا، ایسا نہیں ہے. تو جاہلیت، اہل جاہلیت اس سے بدشگونی لیا کرتے تھے. حضور یہ فرمائیں ان تین چیزوں میں بدشگونی ہے، بلکہ یہ نہیں فرما رہے. اور ٹھیک. پوری حدیث اس طرح ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 4، کیونکہ تقدیر کی وجہ سے جو بھی نفع ہو یا نقصان ہو تقدیر کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے نہیں. موت ہو یا حیات ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، تمام چیزیں، ہر چیز تقدیر میں لکھ دی گئی. انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کو ہم تقدیر کے ساتھ پیدا کی. وکل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی. اور پہلے سے تقدیر کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا سوائے اللہ کے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے، جو چاہے باقی رکھتا ہے. اس کے بعد اصل کتاب ہے، اور یعنی لوح محفوظ کا مالک اللہ ہے. سبحان اللہ. تقدیر بنانا بھی اس کا کام ہے، تقدیر کو بدلنا بھی اس کا اختیار ہے. حق حق بے شک. حدیث نمبر 496 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام بقدر ما يقرأ إنسان 40 آية. حدیث نمبر 496 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرما دی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، نفل نماز مراد ہے. فإذا أراد، پس جب آپ رکوع کرنا چاہتے تو آپ ٹھہر جاتے اتنی مقدار جتنی مقدار میں ایک انسان 40 آیتیں پڑھتا ہے. یعنی اخیر عمر میں جب آپ بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے تھے تو اس وقت کی کیفیت بتا رہے. حدیث نمبر 497 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت یکتب الرجل فی وصیته ان حدث بی حدث الموت قبل ان اغیر وصیتی هذه. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ آدمی اپنی وصیت میں یہ لکھتا تھا. اس دور میں کیونکہ ابھی میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے نا، اس سے پہلے کی بات ہے. وصیت میں آدمی اپنے موت سے پہلے یہ لکھتا تھا کہ اگر میرے ساتھ موت کا واقعہ اگر پیش آ جائے تو یہ تقسیم ہے، فلاں کو اتنا مال، فلاں کو اتنا مال دینا. حدیث نمبر 498 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلط من 20 من رمضان بین صلاة و نوم فإذا دخل العشر شد الإزار وصلى أو قالت شمر الإزار واجتهد. حدیث نمبر 498 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 20 رمضان تک، رمضان کی 20 تاریخ تک نماز اور نیند دونوں کو ملاتے تھے. اب کیا مطلب؟ آرام بھی فرماتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. بس جب آخری عشرہ، آخری جب 10 دن داخل ہو جاتے، یعنی 21 کی شب جب شروع ہوتی اس وقت سے آپ شد الازار، اپنے تہبند کو باندھ لیتے، وصلی اور نماز پڑھتے. یا آپ یہ فرمائیں کہ شمر الازار، تہبند کو تیار رکھتے اور محنت کرتے. آپ یعنی کیا مطلب؟ نہیں آرام نہیں کرتے تھے. یعنی 21ویں شب سے لے کر 20 رمضان سے لے کر چاند نظر آنے تک، رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک، یہ 9 یا 10 راتیں جو ہیں حضور رات میں ایک لمحہ بھی آرام نہیں فرماتے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مستقل یہ 10 راتوں کا قیام یہ حضور کی سنت ہے، سنت موقع، یعنی بہت تاکید والی سنت ہے. جی بہتر ہے کہ اعتکافی بیٹھ جائیں. اعتکاف اس کی بہترین شکل و صورت یہ ہے کہ بھئی اعتکاف کا اہتمام کیا جائے. اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھئی حضور کی سنت پر عمل کیا جائے، کہ رات تمام جو عبادت حضور کیا کرتے تھے، زندگی بھر جو معمول تھا آپ کا، کم از کم یہ آخری 10 دنوں میں امت اس پر عمل کر کے قرب الہی حاصل کرے اور شب قدر کو پانے والوں میں شامل ہو جائے. سبحان. کیونکہ جو اعتکاف بیٹھے گا یقیناً شب قدر کو پانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. بے شک. حدیث نمبر 499 عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جامع فلم ينزل فاغتسل۔ حدیث نمبر 499، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ یعنی رہے، قربت حاصل کیے، بس فلم ينزل، انزال نہیں ہوا، فاغتسل، تب بھی آپ غسل کر لیے، یعنی آداب بتائے جا رہے ہیں اس میں، شرعی احکام۔ حدیث نمبر 500، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان ابا بکر دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاراد ان يكلمه بشيء يخفيه من عائشة وعائشة تصلي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالكوامل الجوامع، فلما انصرفت عائشة سألته عن ذلك فقال لها قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا۔ حدیث نمبر 500، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بس وہ حضور سے کچھ ایسی بات کرنا چاہے جو وہ حضرت عائشہ سے چھپانا چاہ رہے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، حضرت عائشہ سے، اے عائشہ تم کامل اور جامع نماز پڑھو، یعنی اطمینان سے ادا کرو تم نماز۔ فلما انصرفت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے حضور سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم یہ الفاظ کہو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں، من الخیر، مانگتا ہوں مانگتی ہوں، من الخیر کلی، ہر قسم کی بھلائی، عاجلی ہی، جلدی اور تاخیر سے، کیا مطلب دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر، آج بھی خیر کل بھی خیر، ما علمت، جو میں جانتی ہوں وہ خیر بھی عطا فرما، اور وہ خیر بھی عطا فرما جو میں نہیں جانتی ہوں لیکن تو جانتا۔ سبحان اللہ، جامع دعائیں، واسألک الجنہ، اور میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، وما قرب، اور وہ قول، وہ باتیں میں تجھ سے طلب کرتی ہوں یا وہ اعمال جو جنت کے قریب مجھ کو لے جانے والی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے یا قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، استغفر دینی مسائل، جی، دینی تعلیم وغیرہ دینا، وہ اعوذ بک، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الشر کلی، ہر قسم کے شر سے، برائی سے، وہ برائی جو جلدی آنے والی، وہ برائی جو تاخیر سے آنے والی، یعنی دنیا میں جو شر ہے اس سے بھی میں تیری پناہ مانگ رہی ہوں، آخرت میں جو شر ہے اس سے بھی میں تیری پناہ مانگ رہی ہوں، اوہو، ما علمت منہ ومال، جو میں جانتا ہوں یا جو میں جانتی ہوں جو میں نہیں جانتی ہوں، واسألک، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو تیرے بندے اور تیرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جس سے تیرے بندے اور تیرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی، واسألک، اور میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ چیز جس کا تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے، جس کا تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا انجام تو بہتر بنا، یعنی دنیا اور آخرت میں میرے حق میں جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کا انجام بہتر ہو، جس چیز کا بھی فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جامع دعا ہے۔ وہ حدیث نمبر 501 کا دعا دوبارہ پڑھیے، دعا کے الفاظ یہ ہیں، صرف عربی، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل، واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واستعیذک مما استعاذک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واسألک ما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ رشدا۔ حدیث نمبر 501، عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یترک فی بیتہ شیئا
فیہ تصالیب الا نقضہ۔ حدیث نمبر 501، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ دیتے جس میں کوئی تصویر وغیرہ ہو، مگر اس کو آپ یعنی اس کو ہٹا دیتے تھے۔ کوئی مجسمہ ہے یا کوئی نشان ہے کسی قوم کا یا کسی اور مذہب کا، تو اس کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ یعنی تصاویر وغیرہ لگانا حرام ہے، آویزہ کر کے رکھنا، گھر میں لٹکا دے رہے جاندار چیزوں کی، اس سے رحمت کے فرشتے داخل ہوتے۔ غیر جاندار چیزیں جیسے کعبے کی تصویریں، یعنی مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے اس سلسلے میں کہ اب جو لوگ پیر و مرشد وغیرہ کے فوٹو وغیرہ لگاتے ہیں، بزرگوں کے فوٹوز لگاتے ہیں، تو وہ فوٹوز بھی منع ہیں حدیث کی روشنی میں؟ شریعت میں مطلقاً کسی کی بھی فوٹو لگانا جائز نہیں ہے، شریعت محمدی میں۔ جی۔ حدیث نمبر 502، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعدما رمى جمرۃ العقبہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگائی عید کے دن، یعنی عقبہ یعنی کنگریاں مارنے کے بعد، شیاطین کو کنگریاں مارنے کے بعد میں خوشبو لگائی، عطر وغیرہ لگائی۔ حدیث نمبر 503، عن سفیان عن جابر عن ام محمد عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقعد فی بیت مظلم حتی یضاء له بسراج۔ حدیث نمبر 503، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے گھر میں نہیں رہتے تھے، نہیں بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے لیے روشنی کی جاتی بسراج، چراغ کے ذریعے۔ یعنی اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے یا کچھ بھی چیز کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ جی۔ حدیث نمبر 504، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ حدیث نمبر 504، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سلام پھیر دیں فرض نماز کے بعد تو آپ یہ الفاظ سے دعا کرتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یعنی وہ فرض نمازیں جس کے بعد سنت موقدہ ہیں تو اس میں مختصر اتنی ہی دعا ہونا ہے، بعض لوگ لمبی دعائیں کرتے، خلاف سنت دو، جی۔ یعنی فرض پڑھنے کے بعد مختصر اتنی دعا ہونا، اس کے بعد فوراً سنت کے لیے ٹھہرنا ہے، وظائف بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اس میں۔ فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں نا اس میں گیپ نہیں آنا، دعا ہوتے ہی فوراً سنت شروع کرنا۔ جی۔ مطلب ہاں اس کے بعد نوافل پڑھنے کے بعد 1-1 گھنٹہ دعا کرو، اس میں نہیں ممانعات نہیں ہے۔ سنت یعنی نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو اپنی رائے یا اپنی فکر یا اپنی مرضی نہیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے حنفی مسلک میں منع ہے، شافعی مسلک میں منع نہیں ہے۔ شافعی مسلک مسالک وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ تو مطلق حدیث میں جب آ گیا ہے، اور جو واضح حدیث ہے، نہیں ایک منٹ دیکھیے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک، یہ احناف کے بعد نہیں بلکہ اکثر ائمہ کے پاس راجح قول یہی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں وہ فرض نمازیں جس کے بعد سنت ہے تو اس کے بعد اس میں مختصر دعا کی جائے اور دعا کے فوری بعد سنت پڑھی جائے۔ یہ اس پر امت کا اجماع ہے، اکثر احادیث سے یہی ثابت ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے اسی کی تائید میں اکثر احادیث ہے۔ حدیث نمبر 505، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علیہ فاتبعه الماء ولم يغسله۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں اور تفصیل بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 505، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک چھوٹے بچے کو لایا گیا، فبال علی، وہ بچہ آپ پر پیشاب کر دیا پی لباس پر، تو آپ پانی اس کے بعد اس کے پیچھے آپ پانی بہا دی، ولم یغسلہ، نہیں دھوئے برا،
یعنی پانی چھڑکنا، چھوٹا بچہ اگر ہے تو پانی چھڑکنا بھی کافی ہے۔ انا عائشہ، حدیث نمبر 506، انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمرۃ فی حجۃ۔ حدیث نمبر 506، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرے کا احرام باندھی، حج کے ساتھ، یعنی حج قران فرمائے تھے نا حضور۔ حدیث نمبر 507، انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال اقبل في رمضان قال نعم، ثم اتاه آخر فقال اقبل في رمضان قال لا، فقلت يا رسول الله اذنت لذاك ومنعت هذا؟ قال ان الذي اذنت له شيخ كبير يملك اربه والذي منعته رجل شاب لا يملك اربه فلذلك منعته۔ حدیث نمبر 507، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا رمضان میں بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر ایک دوسرا شخص آپ کے پاس آیا، اس نے پوچھا کیا میں رمضان میں بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس شخص کو اجازت دے دی اور اس شخص کو اجازت نہیں دی، تو آپ نے فرمایا جس شخص کو میں اجازت دیا وہ بوڑھا آدمی ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے خواہشات، اور جس کو میں منع کیا جس کو، وہ نوجوان شخص ہے جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یعنی جو شخص خواہشات پہ بے قابو ہونے کا اندیشہ ہے تو رمضان میں یعنی روزے کی حالت میں بوسہ دینا بھی اس کے لیے جائز نہیں، یعنی بیوی کو چومنا بھی جائز نہیں، فلیذالک، اس لیے حضور فرمائے کہ میں اس کو روک دیا، منع کر دیا۔ حدیث نمبر 508، عن عامر بن مصعب ان عائشہ رضی اللہ عنہا اعتکفت عن اخیہا عبد الرحمن بعد ما مات۔ حدیث نمبر 508، عن عامر بن مصعب ان عائشہ اعتکفت عن اخیہا عبد الرحمن بعد ما مات۔ حضرت عامر بن مصعب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کیا آپ نے، عن اخی، اپنے بھائی عبد الرحمن کی طرف سے، ان کی وصال کے بعد ہو رہا ہے۔ اعتکاف ہو سکتا ہے بھئی یہ نظر مانتے ہوں گے، ان کی طرف سے آپ پورا کریں یا اپنے اوپر واجب کر لیے، یا دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ اعتکاف کر کے ان کی طرف سے نفل اعتکاف اس کا ثواب پہنچا دی۔ حدیث نمبر 509، عن ابی حسان قال قیل لعائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطیرة في المرأة والفرس والدار، فقالت ما قاله انما قال كان اہل الجاہلیة يتطیرون من ذلك۔ حدیث نمبر 509، حضرت ابو حسان سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بدشگونی عورت اور گھر اور گھوڑے میں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما قال، حضور یہ نہیں فرمایا، حضور تو یہ ارشاد فرمایا، پوری حدیث یہ ہے، حضور یہ فرمائے کہ اہل جاہلیت، جاہلیت والے، جاہلیت کے زمانے میں لوگ ان تین چیزوں سے بدگمانی لیا کرتے تھے، بدشگونی، یعنی کچھ نقصان ہو گیا تو عورت کی طرف منسوب کرتے تھے، بھئی اس عورت کے آنے کی وجہ سے ہوا، اس گھر میں آنے کی وجہ سے ہوا، یا یہ گاڑی یا یہ سواری خریدنے کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہو رہا۔ تو یہ اہل جاہلیت ایسا کیا کرتے تھے۔ حضور فرمان، حضور یہ نہیں فرمائے کہ تین چیزوں کی وجہ سے بدشگونی ہوتی، نحوست ہوتی، بلکہ یہ نہیں فرما رہے۔ حدیث نمبر 510، عن نافع بن القاسم، عن نافع بن القاسم عن جدته فطیمہ قالت دخلت على عائشة فسألتها كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول في المجذومین فروا منهم كفراركم من الأسد، قالت كلا ولكنه قال لا عدوى فمن أعدى الأول۔ حدیث نمبر 510، حضرت نافع بن قاسم سے روایت ہے، وہ اپنی دادی فطیمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے آپ سے پوچھا اکانا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام
مجذومین کے بارے میں یہ فرماتے تھے، جذام کی جو بیماری ہے نا، برس، جی کہ فروا منہم، تم ان سے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، حضور یہ فرمائے نہیں، لیکن حضور تو یہ فرمائے لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی جذام کی جو برس کی جو بیماری لا علاج بیماری ہے، تو لوگ ان سے وہ ہوتے تھے، تو حضور ایک حدیث میں یہ آیا کہ بھائی ان سے بھاگو، یعنی ان کے قریب مت بیٹھو، یعنی جن لوگوں کو ڈر خوف ہے کہ بھائی اس بیماری لگنے کا خوف ہے تو احتیاط کر لو۔ پھر یہ حضرت عائشہ اپنا اجتہاد کرتے ہوئے فرما رہی ہیں کہ نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری نہیں پھیلتی ہو رہی خود بخود، سوال ہی نہیں جب تک کہ اللہ فمن اعد الاول۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ ایک اعرابی آیا اور حضور سے کہا کہ میرے استبل میں، اونٹوں کے استبل میں ایک خارش، کھجلی کی بیماری والا، الرجی والا ایک اونٹ آیا اور پوروں کو الرجی لگا دی، تو حضور فرمائے کہ پہلے اونٹ کو کون بیماری لگائے؟ 10 اونٹ ہے، 10ویں اونٹ کو 9ویں اونٹ سے لگی بیماری، 9ویں کو 8ویں سے، 8ویں کو 7ویں سے، 7ویں کو 6ویں سے، 6ویں کو 5ویں سے بیماری لگی، 5ویں کو چوتھے سے، چوتھے کو تیسرے سے، تیسرے کو دوسرے سے، دوسرے کو پہلے سے، تو پہلے اونٹ کو کس سے لگی بیماری؟ بھائی پہلا کسی نہ کسی تو آغاز ہوگا نا بھائی، جی دنیا میں پہلے شخص کو جو وائرس ہوا اس کو کہاں سے آیا بھائی؟ ہائے 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 کیا بات، یہ سائنٹیفک عقلی جواب دی، یعنی انسانی عقلوں کو جھنجھوڑ دیا، ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کو آپ جھنجھوڑ کے رکھ دیں کہ پہلے شخص کو جو بیماری دیا دوسرے کو بھی وہی دیا، دوسرے کو جو دیا تیسرے کو وہی دیا، یعنی خدا اگر نہ چاہے تو پہلے والے کو بھی نہیں آتی تھی بیماری، خدا اگر نہ چاہے تو دوسرے کو بھی بیماری نہیں آتی، یعنی بیماری کا آنا خدا کی چاہت سے، بیماری کا پھیلنا یہ بھی خدا کی چاہت سے، بیماری اپنی خودی سے نہیں پھیلتی۔ اور بے شک حق حق حق، خواہ وہ کرونا ہو، کون سے کوئی بھی بیماری ہو، فمن اعد الاول، بس پہلے کو کون بیمار کیا؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، یعنی ذہنی بیماریوں سے اسلام مسلمانوں کو بچا لیا، کیونکہ اس سے انسان کو ذہنی بیماری ہوتی، نفسیاتی، یعنی دماغی جو بیماری ہے نا، کیا ہوتی بھائی، اس کے ذہن میں ایک شک کی بیماری پیدا ہوتی، ارے فلاں شخص کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، فلاں شخص سے ملنے سے ایسا ہوگا، یعنی گویا کہ وہ دوسرے شخص کو یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بیماری لگا سکتا، بیماری دے سکتا دوسرے کو، یہ تو صفت خدا کی ہے نا، بے شک یہ صفت خدا کی ہے، کیا نکتہ ہے، ہائے ہائے ہائے، بیماری دینے والا بھی خدا ہی ہے، شفا دینے والا بھی خدا ہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اسلام کا یہ تصور ہے اور یہی حقیقت ہے۔ حدیث نمبر 511، عن عائشہ، دوبارہ اما عائشہ کیا فرمائے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، لا عدوہ، از خود نہیں پھیلتی تھی، فمن اعد الاول، پہلے شخص کو کون بیماری لگایا؟ کیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ توہم پرستی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا اسلام میں، یعنی کسی چیز کو کسی انسان کی طرف منسوب کر دینا، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہیں، بھئی یہ خود خدائی نظام ہے۔ حق حق، حدیث نمبر 511، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یہلک من الناس قومک قلت جعلنی اللہ فداک بنو تمیم قال لا، بنو تمیم قال لا ولكن هذا الحي من القریش۔ حدیث نمبر 511، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں سب سے پہلے تمہاری قوم ہلاک ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کر دیں، یعنی میں آپ پر قربان، کیا قبیلے بنو تمیم پہلے ہلاک ہو جائیں گی؟ تو حضور فرمائے نہیں، لیکن یہ قبیلہ قریش کا، یعنی قریش کے جو نافرمان تھے نا، سب سے پہلے یہ لوگ ختم ہوں گے۔ حدیث نمبر 512، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت وجد، حدیث نمبر 512، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت وجد فی قائم سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابان فی احدہما ان اشد الناس غلوا
رجل ضرب غیر ضاربی ورجل قتل غیر قاتلی ورجل تولى غیر اہل نعمته ومن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا۔ حدیث نمبر 512، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کے پرتلے میں 2 تحریریں پائی گئی ورے، ان میں سے ایک میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غلو کرنے والا، حد سے آگے بڑھنے والا وہ شخص ہے جو اس شخص کو مارا جس نے اس کو نہیں مارا، اپنے مارنے والے کے سوا کو مارا، بھی جو مارا تھا اس کو نہیں، دوسرے کو مار دے رہا ہوں۔ اور ایک شخص وہ ہے سب سے زیادہ حد سے آگے بڑھنے والا ظالم، وہ شخص ہے جو قتل کیا اپنے قاتل کے غیر کو، جو قتل کیا تھا اس کو نہیں، دوسرے کو مار دیا جائے۔ ایک شخص قتل کیا بھی، اس کو نہیں جا کے اس کے بھائی کو مار دینا، اللہ اکبر، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ورجل، اور ایک شخص وہ ہے تولا غیر اہلی نعمتہ، جو اپنے محسنین کے سوا، اپنے آقاؤں کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرا اپنے آپ، جس کا غلام ہے اس کی طرف نہیں، دوسروں کی طرف منسوب کرا، تو یہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ اللہ اس کے رسول کا انکار کر دیا ہوتا ہے۔ لا يقبل اللہ، یعنی اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کریں گا نہ نفل قبول کریں گا۔ حدیث نمبر 513، عن عائشہ رضی اللہ عنہا احسب انہا رفعت الحدیث ایما عامل اصاب فی عملہ فوق رزقہ الذی فرض له فإنہ غلول۔ حدیث نمبر 513، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راوی کہہ رہے ہیں، ان سے روایت کرنے والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو مرفوع بیان کر رہی ہیں، یعنی حضور تک منسوب کر رہی ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیں کہ جو کوئی عامل، عامل سے مراد یہ عامل نہیں ہوتا، عامل سے مراد یعنی صدقہ وصول کرنے والا، اسلامی حکومت کی طرف سے صدقہ وصول کرنے والا، زکوٰۃ وصول کرنے والا جو کوئی شخص جو پالے اپنے عمل میں، اپنے کام کے دوران اس سے زیادہ، اس روزی سے زیادہ جو اس کے لیے مقرر کی گئی، تو یہ دھوکہ ہے برے، اس کے لیے جو فیصد، جو تنخواہ، جو کمیشن مقرر کیا گیا اس سے زیادہ لے لیتا، تو برے کہ یہ ایک غلول میں آتا ہے، دھوکہ، مال غنیمت میں چوری کرنے کے برابر ہے۔ اللہ، جتنا چاہے کمیشن کھا لے رہے ہیں، تو یہ حدیث کی وعید میں آتے لوگ، ایک مقرر کر لینا طے، مقرر بھی اس کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 514، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ متى لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنکر قال اذا كان البخل في خياركم والعلم في رذالكم والإدهان في قرائكم والملك في صغاركم۔ حدیث نمبر 514، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کب بھلائی کا حکم نہ دیں اور کب ہم برائی سے نہ روکیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب بخالت، تمہارے اچھے خیار، اچھے لوگوں میں بخالت آ جائے، متقی برزہ نمازی ہیں لیکن بخیل ہیں، اور علم تمہارے رجال یعنی معمولی جو لوگ ہیں، حقیر لوگوں میں علم آ جائے، اور چاپلوسی آ جائے تمہارے قاریوں میں، اچھا قاری وغیرہ ہے لیکن لیڈروں کی چاپلوسی کر رہا یا حکمرانوں کی چاپلوسی کر رہا، والملک، اور بادشاہ آ جائے تمہارے لونڈوں میں، نااہل لوگ حکومتی عہدوں پہ اگر آ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ اب یہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اپنی فکر کرو اس وقت۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 515، عائشہ رضی اللہ عنہ قالت جلست ابکی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يبكيك ان كنت تريدين اللحوق بي فليكفيك من الدنيا مثل زاد الراكب ولا تخالطين الاغنياء ولا تخالطی الاغنیاء۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم کو کون سی چیز رلا رہی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو آخرت میں، تو تمہارے لیے دنیا میں سے اتنا کافی ہونا چاہیے جتنا سوار مسافر کے لیے توشہ ہوتا ہے۔ مسافر کوئی جا رہا تو اپنے ساتھ الماریاں یا دیگاں لے کے نہیں جاتا ہوں، چاولوں کے تھیلے وغیرہ نہیں، یعنی مختصر سا وہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں تم مختصر چیزیں رکھو گے، سامان، ساز و سامان۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہ رہے، حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں
جو کہ آپ کے زوجہ ہیں، آپ کے اہلیہ ہیں، وائف ہے، ان سے فرما رہے ہیں جو کہ عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان تو عام امتی تو دور کی بات ہے. یعنی نبی سے اگر ملنا ہے تو حضور فرما رہے ہیں دنیا میں ایسا رہو. اللہ اکبر. دنیا کی دولت اگر تم سمیٹ رہے ہو تو وہاں پہ قرب نہیں ملے گا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ولا تخالدی، قرب نہیں ملے گا. نبی کے قریب نہیں ہوں گے. دنیا میں جتنا کم سامان، دنیاوی دولت جتنی کم رکھو گے، اللہ کے رسول کا قرب حاصل ہوگا. ولا تخالطی الاغنیاء، اور تم مالداروں کے ساتھ مت رہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو دنیا میں انسان کیا چاہ رہا ہے بھئی؟ دولت ہونا، خوشحالی ہونا، عمرا رؤساء کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تم آخرت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں مسافر کے توشے کی طرح اپنے ساتھ اتنا ہی استعمال کرو. مسافر کا توشہ جتنا ہے دنیا میں تمہارا ساز و سامان اتنا ہی ہونا چاہیے، اور تم مالداروں کے ساتھ مت رہو. جی. تو غربا کے لیے، محتاج اور تنگ دست لوگ جو دنیا میں غربت میں زندگی گزر رہی، ان کے لیے بشارت دی، قیامت کے دن حضور کے قریب ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جنت میں حضور کے قریب رہیں گے. قریب رہیں گے. ہائے 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 ہائے. اور مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے جو سبحان. غریب مسلمان ہیں، پریشان حال. کیونکہ حساب و کتاب ہی نہیں ہے نا، حساب و کتاب کے لیے روکا جاتا. صحیح. اللہ اکبر. تو اس سے معلوم یہ ہو رہا کہ غریبی یا دنیاوی زندگی میں پریشانیوں کے آنا یہ عیب کی بات نہیں ہو رہی. جیسا لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی غربت کو عیب سمجھ رہے ہیں یا غریبوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، تو یہ احادیث کے خلاف ہے. حضور تو فرما رہے ہیں کہ بالکل سیدھی سادھی زندگی گزارو دنیا میں. اللہ اکبر. امہات المؤمنین کو نصیحت فرما رہے ہیں. در حقیقت یہ امت کے لیے نصیحت ہے. جی. حدیث نمبر 516. انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابنۃ 6 سنین وبنا بی وانا ابنۃ 9 سنین. حدیث نمبر 516. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے نکاح فرمائے جبکہ میں 6 سال کی تھی، اور میری رخصتی ہوئی جبکہ میں 9 سال کی تھی. تو عرب کا کلچر تھا. وہ عرب میں کیا ہے، 9 سال کی عمر میں لڑکیاں یعنی بالغ ہو جاتی تھیں. تو اس اعتبار سے عرب کے کلچر کے اعتبار سے ہی. حدیث نمبر 517. عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نومه مذعورا وهو يرجع فقلت ما لك بأبي أنت وأمي فقال سل عمود الإسلام من تحتي سل عمود الإسلام من تحت رأسي فأوحشني ثم رميت ببصري فإذا هو قد غرز في وسط الشام فقيل لي يا محمد إن الله قد اختار لك الشام ولعباده فجعلها لكم عزا ومحشرا ومنعة وذكرا من أراد الله به خيرا أسكنه الشام وأعطاه نصيبا منها ومن أراد به شرا أخرج سهما من كنانته وهي معلقة في وسط الشام فرماه بها فلم يسلم في دنيا ولا في آخرة. حدیث نمبر 517. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے اٹھے، بیدار ہوئے اچانک، مذعوراً، اس حال میں کہ آپ خوف زدہ تھے، جبکہ آپ یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے. نیند سے بیدار ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے. میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا جو ستون ہے میرے سر کے نیچے سے نکل گیا. فاوحشنی، نکل کر کسی اور مقام پر چلے گیا، بس وہ مجھ کو وحشت میں ڈال دیا. ثم رمیت، پھر میں اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ملک شام کے درمیان میں نصب کر دیا گیا. اسلام کا جو ستون پلر ہے ملک شام کے بیچوں بیچ نصب کر دیا گیا، لگا دیا گیا، فٹ کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا. بس مجھ سے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ملک شام کو پسند فرمایا، یعنی آپ کی امت کے لیے، ولی عبادی، اور اپنے بندوں کے لیے. بس وہ اس کو آپ کے لیے یعنی آپ کی امت کے لیے عزت کا اور محشر کا مقام بنا دیا، غلبے کا، وہ ذکراً، اور یادگار بنا دیا. بس جس کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اس کو ملک شام میں رکھے گا. انبیاء کی سرزمین ہے، ارض المقدسہ کہا گیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمائے کہ تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قرآن میں جس کو ارض مقدسہ کہا گیا، پاک سرزمین مقدس، وہ آتا اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حصہ عطا کرے گا. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرے گا، اخرج سامن، تو وہ تیر نکالے گا، من کنانتی، اپنے کنانے سے، تیر دان سے، تیر رکھنے کے، جبکہ وہ لٹکا ہوا ہوں گا فی وسط الشام، ملک شام کے درمیان میں. بس وہ اس کے ذریعے تیر چلائے گا. یعنی ملک شام میں جو جنگ کرے گا وہ انتہائی بدبخت ہوں گا. فلم یسلم، نہ وہ دنیا میں سلامت رہے گا نہ آخرت. حدیث نمبر 518 عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان ام حبیبہ کانت تستحاض فتمکث السنین وانها كانت تدخل المرقد حتى يقلو الدم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليست بالحیض انما هو عرق وكانت تغتسل لكل صلاة. حدیث نمبر 518 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ آتا تھا، بس وہ کئی سالوں تک اسی طرح رہتی تھی اور وہ مرکن میں داخل ہوتی تھی. مرکن یعنی ایک تشت وغیرہ، ایک بڑا یعنی ایک ٹب. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حیض کا خون نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، وہ تو ایک رگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. حدیث نمبر 519 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت اذا جاءها النساء فسألنها عن الحیضة تقول ویلکن لا تصلین حتی ترین القصة البیضاء. حدیث نمبر 519 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس عورتیں آیا کرتی تھیں، بس وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتی تھی تو آپ فرماتی تھی ان سے کہ تم پر افسوس ہے، تم نماز مت پڑھو یہاں تک کہ تم سفیدی دیکھ لو، یعنی مکمل جب تک طہارت نہ ہو تم نماز نہ پڑھو. حدیث نمبر 520 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر ثم یباشرها. حدیث نمبر 520 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے کسی خاتون کو یعنی امہات المؤمنین کو حکم فرماتے اذا كانت حائضا، جبکہ وہ حائضہ ہوتی، کہ وہ ازار تہبند باندھ لیں، پھر حضور ان کے ساتھ رہتے. یعنی حالت حیض میں نماز معاف ہے کیونکہ ناپاکی ہے نا. استحاضہ جو ہے جو ایک بیماری کی وجہ سے، یعنی حیض کی مدت جو مقرر کی ہے 3 دن سے کم اگر ہے تو استحاضہ ہے، 10 دن سے زیادہ جو ہو رہا ہے وہ استحاضہ ہے. تو اس میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وضو کر لینا ہے، بس غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غسل کر سکتے تو کر لینا بہتر ہے، نہیں کر سکتے اگر وضو کر لینا بھی کافی ہے اس کے لیے، لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، یعنی ہر فرض نماز کے لیے، ہر فرض نماز کے لیے، اور وہ نماز کا وقت ختم ہونے تک وہ وضو باقی رہے گا. حدیث نمبر 521 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تنام مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لحاف وہی حائض. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہا کانت، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرماتی تھی، فی لحاف ایک ہی چادر میں، جبکہ وہ حائضہ ہوتی تھی. حدیث نمبر 522 عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سئلت ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت ليعتزل الرجل امرأته عن فور المحيض فإذا سكن فوره فليجعل بينه وبينها إزارا. حدیث نمبر 522 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آدمی کے لیے یعنی شوہر کے لیے اس کی بیوی سے کیا حلال ہے جبکہ وہ حائضہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدہ رہے حیض کے دوران، پر جب وہ ختم ہو جائے حیض یا کم ہو جائے تو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان اور اس کے درمیان ایک تہبند رکھے، یعنی کپڑا، یعنی جتنا حصہ حیض کا ہے اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے وہ استفادہ کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے. یعنی ساتھ رہنے میں یا آرام کرنے میں کوئی قباحت نہیں، البتہ ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. حدیث نمبر 523 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت جاء مخرمۃ بن نوفل،
فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته قال بئس أخو العشيرة فلما دخل أدناه وبش به حتى خرج فلما خرج قلت يا رسول الله قلت له وهو على الباب ما قلت فلما دخل لبششت به حتى خرج قال أعهدتني فحاشا إن شر الناس من يتقى لشره. حدیث نمبر 523. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی کہ مخرمہ بن نوفل آئے، یہ پر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آواز سنے تو آپ فرمائے کہ بئس اخو العشیرہ، کیا ہی برا شخص ہے یہ، قبیلے کا یہ شخص کیا ہی برا ہے. یہ کون ہے؟ مخرمہ بن نوفل بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، مسور بن مخرمہ کے والد ہیں بر رہے ہیں. تو فلما دخل، بس جب وہ شخص داخل ہوا گھر میں تو حضور اس کو قریب بٹھایا اور اس سے بشاشت کے ساتھ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بات فرمائی، یہاں تک کہ وہ شخص چلا گیا. بس جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کے بارے میں کہا جبکہ وہ دروازے پر تھا، وہ بات جو آپ کہیں یعنی برا ہے بول کے بولے. جب گھر میں داخل ہوا تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک اچھے اخلاق سے پیش آئے تو حضور فرمائے کہ اے عائشہ کبھی تم مجھ کو برائی سے برا برتاؤ کرتے ہوئے دیکھے کیا؟ برے کے ساتھ بھی اچھائی کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برے کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، اچھے کے ساتھ اچھائی ہو تو یہ تو کاروبار ہو گیا نا جی، یعنی آپ جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ لے رہے ہیں. حسن اخلاق یہ ہے کہ برے کے ساتھ اچھائی کی جائے، تو حضور وہی اخلاق دنیا میں پیش کرنے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. یعنی اس شخص کے اندر یہ برائی ہے یا یہ جانتے ہوئے بھی جب وہ مہمان کی حیثیت سے آئے تو حضور یہ نہیں دیکھے کہ ان گنہگار ہے یا برا ہے. واہ واہ. اللہ. پھر آپ فرمائیں کہ ان شر الناس، بے شک تمام لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے دوستی یا ملنا ہی چھوڑ دے. سب سے برا شخص، ہاں، نہ مہمان کو بخچرانا کسی کو چھوڑا ہی نہیں، ویسا نہیں. تو یہ چیز ہونا چاہیے. بعض لوگ جیسا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مزاج ہے، بھائی ہمارے کو بول دیتے، ایسا نہیں ہے. کوئی شخص اگر مہمان بن کر آیا آپ کے ساتھ، اگرچہ کہ اس سے آپ کو اختلاف بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. مہمان چاہے اگرچہ کہ کافر ہو مشرک ہو. کیا تعلیم ہے اسلام کی. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے. یعنی اس کا مطلب جیسا معاشرے میں جو ہو گیا نا میرے فلاں شخص برا ہے اس کے ساتھ کیا اچھائی کرتے، یہ 99% لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. بھائی برے کے ساتھ بھی اچھائی کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر اس کے اندر کچھ تبدیلی آئے، بدلاؤ آ جائے اس کے اندر. ہاں. کیا بات. حدیث نمبر 524 عن عائشہ رضی اللہ عنہا. اور اس سے اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح ایسی جو تھی جی کہ برے کے ساتھ ہم اچھائی کریں تو وہ برا شخص ہماری اچھائی کو دیکھ کر ان بھی کچھ اچھائی سیکھ سکتا ہے. بے شک. اگر اس کے ساتھ ہم برا سلوک کریں گے تو اس کی برائی میں اور شدت اور سختی پیدا ہو جائے گی، بغاوت کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. برے لوگوں کی برائی کو ختم کرنے کے لیے، بد اخلاقیوں کو ختم کرنے کے لیے حضور یہ بہترین نسخہ عطا فرمائے کہ حسن سلوک، محبت سے ان کا علاج کیا جائے، نفرتوں سے نہیں. کوئی اگر سختی کر رہا ہو اس کے ساتھ نرمی کرو. کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہا تو آپ اس کے راستے میں پھول بچھاؤ. تو یہ نبوی اخلاق ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق کی خوشبو کو بکھیرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لاتے. بے شک. حدیث نمبر 524 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما دیتے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ملتی ہے. تبارکتا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، تو برکتوں والا ہے، مبارک ہے
اور بلند و بالا ہے، عظمتوں والا ہے، اکرام والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ جامع دعا ہے، اللہم انت السلام و منک السلام۔ اللہ جب سلامتی دے دیا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ بے شک۔ حدیث نمبر 525 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حجرته فسمع حسا فاستنكره فذهبوا فنظروا فإذا الحكم كان يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم وما في صلبه ونفاه عاما۔ حدیث نمبر 525 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حجرے میں تھے، اپنے حجرے میں تھے، بس آپ ایک آواز سنے، ایک حس محسوس ہونے والی چیز سنے، بس آپ اس کو ناپسند کیے۔ بس لوگ جا کے دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حکم نامی شخص ہے، اسی کا بیٹا مروان تھا نا، مروان بن حکم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھانک رہا تھا، حضور اس پر لعنت بھیجے، اور اس چیز پر جو اس کے پشت میں اس کی اولاد پر بھی لعنت بھیجی، اور اس کو 1 سال کے لیے شہر بدر کر دی، مروان بن حکم۔ حدیث نمبر 526 عن عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہى الرجال والنساء عن دخول الحمام ثم رخص للرجال ان يدخلوا وعليهم العذر۔ مروان بن حکم یعنی حکم کو بدوا دیا اور مروان کو بھی بدوا دیا، یعنی بابا بیٹے دونوں کے لیے بدوا ہے۔ حدیث نمبر 526 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کر دی کہ حضور نے منع فرمایا مردوں کو اور عورتوں کو حمام میں داخل ہونے سے۔ حمام سے مراد گھروں کا حمام نہیں، وہاں پر بازاروں میں مارکیٹ میں حمام بنے ہوئے رہتے تھے، جی جیسا ٹوائلٹ بنے ہوئے نا، پبلک ٹوائلٹ وغیرہ یا بس اسٹینڈ وغیرہ میں ادھر ادھر جیسا، تو اس دور میں حمام نہانے کے لیے لوگ گھروں میں نہیں باہر جا کے نہاتے تھے، جی تو بے حیائی کا مقام بنا ہوا تھا، تو حضور اس سے منع فرمایا۔ پھر مردوں کے لیے اجازت دی کہ وہ حماموں میں داخل ہو، جبکہ ان پر ازار ہو، تہبند باندھ کر جائیں۔ حدیث نمبر 527 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشرک اخفى من دبیب النمل على الصفا في الليل المظلم ادناه ان يحب الشيء من الجور ويبغض على الشيء من العدل وهل الدين الا الحب في الله والبغض في الله قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ حدیث نمبر 527 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شرک کالی رات میں، اندھیری رات میں پہاڑ پر، کالے پہاڑ پر چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے، یعنی خفیہ طریقے سے انسان سمجھتا ہے لیکن اس سے شرک ہو جاتا ہے۔ ادنا ہو، اس کی ادنا چیز یہ ہے، شرک کا ادنا درجہ بتا رہے ہیں کہ آدمی کسی چیز سے محبت کرے ظلم کے باوجود، یعنی ظلم کی کسی چیز کو پسند کرنا، کسی بھی قسم کے ظلم کو پسند کرنا، یہ بھی شرک ہے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا مال، کسی کی دولت لوٹ لے رہا، کسی کو گالی گلوچ کر دے رہا، یہ بھی ظلم میں آ جاتا، تو یہ بھی مشرکانہ عمل ہے برا حضور۔ اللہ اکبر۔ مومن کسی پہ ظلم نہیں کرتا برا، ظلم کو پسند کرنا کسی بھی قسم کے، ظلم کرنا تو دور کی بات ہے کہ ظلم ہو رہا تو خاموش بیٹھا ہے، دیکھ رہا، پسند کر رہا، کسی کو ستایا جا رہا، خوش ہو رہا اس سے دیکھ، تو حضور فرمائے یہ ادنا درجے کا شرک ہے برا، ادنا درجہ یہ ہے برا شرک کا۔ وَيُبْغِضَ الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءِ مِنَ الْعَدْلِ، انصاف کی کسی چیز کو ناپسند کرنا، کسی کا اس کو حق دیا جا رہا اس کو ناپسند کر رہا ہوں حق دینے کو، تو یہ بھی شرک کا ادنا درجہ ہے برا۔ اللہ اکبر۔ جائیداد میں کسی کا حق دینا ہے، انصاف کی بات آ رہی تو اس کو پسند نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ وَهَلِ الدِّينُ، دین نہیں ہے مگر الحب فی اللہ، اللہ کے خاطر محبت کرنا اور اللہ کے خاطر نفرت کرنا، اپنے نفس کے لیے نہیں بول رہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے رسول اللہ فرما دیجیے، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ محبت رسول کی دلیل کیا ہے؟ اتباع رسول ہے، محبت خدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حدیث نمبر 528 عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت خرج علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اناس فقال ما لی ارى اجسامکم ضارعہ اما ببلادکم ادم قالوا ما ببلادنا الا الخل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخل ادام۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے تو حضور نے جب ان کو دیکھا تو فرمائے کہ مالی اراکم، مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہارے جسموں کو دیکھ رہا ہوں کہ لاغر ہو گئے تم لوگ، بالکل دبلے کاڑی بن گئے ہو۔ اما ببلادکم، کیا تمہارے شہروں میں سالن وغیرہ نہیں ہے؟ یعنی سالن وغیرہ غذا کم استعمال کرنے کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گئے تھے لوگ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے شہروں میں نہیں ہے مگر سرکہ، خالی سرکہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ سرکہ بھی سالن کے برابر ہے۔ حدیث نمبر یعنی صحابہ کی سادگی زندگی کی، کھانے پینے میں جو سادگی تھی وہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ سرکہ استعمال کرنے سے دبلے رہتے ہوں، اگر دبلے ہونا چاہتے ہیں تو کثرت سے سرکہ استعمال کرنا چاہیے غذا میں، دبلے ہونے کا فارمولا بھی معلوم ہو رہا ہے۔ حدیث میں جو ہے نا سالنوں کی وجہ سے زیادہ اثر پڑتا ہے، یہ معلوم ہے، چاول کی وجہ سے نہیں بلکہ گوشت وغیرہ کی جو سالنہ وغیرہ کھاتے جتنی مرغن اس سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دبلے پن کا اور موٹے پن کا تعلق روٹی یا چاول سے نہیں ہے بلکہ گوشت کے جو سالن کی معیار پہ ہو رہا ہے۔ جی 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 حدیث میں یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ سرکہ بھی عموماً سرکے کو سالن کے طور پہ استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی رہا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بھی سالن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 529 عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأكل طعاما في 6 رهط اذ دخل اعرابی فأكل ما بين ايديهم بلقمتين فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان ذكر اسم الله لكفاهم فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر الله تعالى فإن نسي ثم ذكر فليقل بسم الله أوله وآخره۔ حدیث نمبر 529 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تناول طعام فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے 6 افراد کے ساتھ بیٹھ کر۔ اچانک ایک اعرابی آیا، دیہاتی آیا، بس وہ کھا گیا ان کے سامنے، ان کے ہاتھوں کے سامنے جو کچھ کھانا تھا وہ کھا گیا، 2 ہی لقمے میں، 2 نوالوں میں پورا ختم کر دیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اگر یہ اللہ کا نام لیتا، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا تو سب کو کافی ہوا۔ پھر آپ فرمائیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، بڑے ذکر کی برکت سے کھانا کافی ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو کھانا 6 افراد کھا رہے تھے ایک آدمی آگے کھا گیا ہو کیونکہ بسم اللہ نہیں پڑھا تھا۔ فَإِن نَسِيَ، بس اگر وہ بھول جائے پھر یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور فرمائیں بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھو، بیچ میں اگر شروع میں پڑھنا بھول گئے، 1-2 نوالے کھانے کے بعد یاد آ گیا تو بسم اللہ اولہ وآخرہ، اللہ کے نام سے شروع ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، تو بسم اللہ کی بڑی برکت ہے۔ حدیث نمبر 530 عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی صلاة الصبح ورأسه يقدر من جنابہ لا احتلام وصام ذلك اليوم۔ ابن نجار۔ حدیث نمبر 530 ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے نکلے جبکہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، غسل جنابت کی وجہ سے، لا احتلام کی وجہ سے نہیں، وصام ذلك اليوم، اور آپ اس دن روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ 530 احادیث مکمل ہو گئے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سحری کے وقت ناپاک ہے، سحری کر لیا، کھانا وغیرہ کھایا اور فجر سے پہلے غسل کر رہا ہے تو روزے میں کوئی قباحت نہیں ہے گی، ناپاکی کی حالت میں، یعنی ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی سحری کیا تو سحری ہوں گی یا نہیں، ہو جاتی سحری۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہماری اس نشست کو، اس محفل کو قبول فرمائیں، اس درس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا فیضان پوری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درس دینے والوں اور سننے والوں اور اس کا اہتمام کرنے والے تمام افراد پر اپنی خصوصی رحمتوں کو نازل فرمائیں، خصوصی کرم فرمائیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔